بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محرم کے اندر روزے رکھنا یہ زیادہ افضل ہے، چونکہ محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، اس مہینے سے اسلامی مہینوں کا آغاز ہوتا ہے، یعنی کہ محرم سے آغاز اور ذوالحجہ پہ اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنا رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پیارا عمل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد زیادہ روزے رکھیں محرم کے اندر۔ یہ مہینہ جس مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اس مہینے کی آج 3 تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہمیں اس مہینے کے اندر روزے کثرت کے ساتھ رکھنے چاہیے، چونکہ روزہ یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پورا مہینہ اگر ممکن نہ ہو تو پھر اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ اس طرح کر لیں کہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیں اور چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھ لیں، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ رکھ لیں، چونکہ عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یکفر السنۃ الماضیہ، ایک روزہ جو عاشورہ کا روزہ ہے، جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھ لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے۔ اب عاشورہ کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تب بھی اس روزے کو رکھتے تھے، اور جب مدینے میں آ گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ کر بھی اس روزے کی خود بھی پابندی کرتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تلقین بھی کرتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو آس پاس قبیلے تھے مدینے کے، وہاں پر یہ پیغام پہنچا دیتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ جو محرم کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس کی پابندی کرنا۔ پہلے یہ فرض تھا، پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو بندہ پسند کرتا ہے عاشورہ کا روزہ رکھ لے، جو نہیں چاہتا نہ رکھے، یعنی کہ پھر انسان کی مشیت کے چھوڑ دیے، رکھنا چاہے رکھ لو، نہیں رکھنا چاہتے نہ رکھ لو، لیکن جو رکھ لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے۔ اب عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا معاملہ ہے، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اللہ کے رسول وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، تو اس دن کی وہ خوشی مناتے ہیں، شکرانے کے طور پر وہ روزہ رکھتے ہیں، بلکہ یہودی تو اس دن کو عید والا دن تصور کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں، وہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ہیں اور ایک نبوت کے اعتبار سے بھی ہمارے بھائی بنتے ہیں، انبیاء کے اعتبار سے بھی، تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم ایسا نازل نہ کیا جاتا جس میں صراحت موجود ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے کہ جو اہل کتاب ہیں، کیونکہ ان پر بھی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تو ان کے اندر جو احکامات ہوتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو پھر وہ شکرانے کے طور پر رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔
لیکن آئندہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھیں، یعنی کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی بندہ 9 کو نہیں رکھ سکا، 10 محرم کا اس نے روزہ رکھ لیا ہے، پھر 10 کے ساتھ وہ 11 کا بھی ملا لے۔ اب اس حوالے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وہ قول ملتا ہے جو مصنف عبدالرزاق اور بہقی کے اندر ہے، اور اس کی سند صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، اس روایت کو نقل کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، اور ان کا ہی قول ملتا ہے کہ انسان 9 کا بھی روزہ رکھے، 10 کا بھی روزہ رکھ لے، یعنی کہ 10 محرم کا روزہ عاشورہ کے اعتبار سے اور 9 محرم کا روزہ یہودی کی مخالفت ہو جائے گی، یعنی کہ 9 اور 10 کا رکھ لیں گے، چونکہ وہ یہودی 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھ لیں گے، یعنی کہ 9 اور 10 کا جو بندہ روزہ رکھ لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالہ سے ابن قیم اور ابن حجر رحمہم اللہ ان سے یہ قول منقول ہے، ابن زاد المعاد کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان 10 محرم کا روزہ رکھ لے، اور اس سے اوپر والا درجہ یہ ہے کہ انسان 9 اور 10 کا رکھ لے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ انسان 9 کا بھی رکھے، 10 کا بھی رکھے، 11 کا بھی رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جس مہینے کے روزے رکھنا اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب عمل ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو اگر انسان 9، 10، 11 کا روزہ رکھ لے گا اللہ کے بہت ہی زیادہ محبوب عمل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ممکن کوشش کرے کہ ہم 9، 10، 11 کا روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد بھی روزہ رکھ لیں، لیکن اگر کوئی انسان نہیں رکھ سکتا 9، 10 کا رکھ لے، تو تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرامین پہ عمل ہو جائے کہ 10 محرم کا 9 محرم کا روزہ رکھیں گے، 10 کا محرم عاشورہ کے اعتبار سے، 9 کا اس لیے یہودی کی مخالفت ہو جائے گی، اور روزہ رکھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے 1 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے ہم نے سنت کو بدعت بنا دیا اور بدعت کو سنت سمجھ لیا۔ وہ اس اعتبار سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم عاشورہ یعنی 10 محرم کا بھی روزہ رکھتے، لیکن ہم 9 کے دن، 10 کے دن یا اس سے پہلے 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 تک ہمیں روزہ رکھنے کی بجائے ہم نے بدعات کو اختیار کر لیا۔ بدعات اس اعتبار سے کوئی جناب کھانے تقسیم کر رہا ہے، کوئی نئی سے نئی ڈش بنا کر لوگوں کو کھانے پہ مدعو کر رہا ہے۔ ہاں اگر آپ نے کھانے بنا کر لوگوں کو دعوت دینی ہے تو پھر دن میں روزہ رکھ لیں، افطاری کروا لیں، افطاری کے بعد لوگوں کو ڈنر میں آپ بلا لیں تاکہ وہ آئیں کھانا کھا لیں۔ لیکن دن کے وقت اور سبیلے لگانا، پانی کے سبیل، شربت کے سبیل لگا کے لوگوں کو بلانا پلانا اور یہ سمجھنا بہت ہی محبوب عمل ہوگا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کوئی عمل ثابت نہیں ہے۔ اور دین کے اندر اگر ہم کوئی نیا کام ایجاد کر لیں گے، سنت سمجھ کر کریں گے، نیکی سمجھ کر کریں گے، اور اس کی کوئی سند، کوئی طریقہ یا اس کی کوئی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو پھر وہ عمل سنت نہیں رہتا، وہ عمل محبوب نہیں رہتا، بلکہ وہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سبیلے لگانے سے بہتر ہے خود روزہ رکھیں۔ پانی ہم سارا سال نہیں پلاتے، کھانا ہم سارا سال نہیں کھلاتے، لیکن جب سنت کی باری آتی ہے، روزہ رکھنے کی باری آتی ہے تو ہم سنت کے مخالف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیاسا بنا کر شہید کیا گیا، کہ پانی نہیں دیا گیا، اور خود سبیلے لگا رہے ہیں۔ اور پھر اگر سبیل لگانی ہے 10 تک ہی کیوں ہے، 11 کو کیوں نہیں لگاتے، 12، 13 کو کیوں نہیں لگاتے، صرف 10 تک ہی مخصوص کیوں کیا گیا؟ تو اس لیے یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت نہیں ہے تو ہمیں کرنا نہیں چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی محبوب اور اچھا عمل کیوں نہ لگتا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو تو اس کام کا ذرہ برابر بھی اجر نہیں ملتا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ محرم کے اندر 9، 10 کا روزہ رکھیں، سبیل لگانے سے بہتر ہے خود روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو رکھوائیں۔ جس بندے کو آپ تلقین کریں گے وہ روزہ رکھتا چلا جائے گا، جتنا اجر اس بندے کو ملے گا اتنا ہی اجر انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ تو اس لیے سنت سے پیار کریں، بدعات کو چھوڑیں۔ جو بندہ بدعت کا عادی ہو جائے، بدعت کو اپناتا ہی چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میں حوض پر ہوں گا، ایک بہت بڑی جماعت آتی ہوگی، اللہ کے رسول فرمائیں گے میری جماعت ہے۔ جب وہ جماعت، وہ گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے گا، آپ کے درمیان اور اس جماعت کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی، اور آپ فرمائیں گے
کہ سحقن لمن غیر بادی، جب آپ کو بتایا جائے گا یہ لوگ ہیں جو بدعت کو اختیار کرنے والے تھے، دین کو بگاڑنے والے تھے، دین کے اندر تغیر پیدا کرنے والے تھے، تو اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن لمن غیر بادی، لے جاؤ ان سے دور کر دو جنہوں نے میرے آنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سامعین کرام، ناظرین کرام، سنت سے پیار کریں۔ سنت یہ ہے کہ محرم کے اندر روزے رکھیں، کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، یہ منع نہیں ہے اسلام کے اندر، لیکن جب جو کام شریعت سے ثابت ہو، اگر اس دائرے میں رہ کر کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا اجر ملے گا۔